فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جو داستان ہے وہ بڑی دردناک داستان ہے۔ اس میں بہت سارے بچے، بوڑھے اور عورتیں شہید کر دیے گئے، اور بہت سارے بچے یتیم ہو گئے، اور بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں، حتیٰ کہ انہیں ٹینٹوں میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن اسرائیل کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ غزہ سے متصل ایک جگہ ہے جس کا نام ہے رفح، وہاں پر ابھی کچھ دن پہلے حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے، وہاں کی عورتوں کو مار دیا گیا، وہاں کی بستی کو جلا دیا گیا، اور ہم یہ سارا منظر سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کی تکلیف کا احساس نہیں، جبکہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی ہونے کے ناطے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اور حسب استطاعت ہم ان کے لیے آواز اٹھا کر کے ان کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم کسی اور ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کی اس ذریعے کو اپنا کر کے مدد کرنی چاہیے، اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مصیبتوں سے، مشقتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپسی محبت اور شفقت میں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے پریشانی کا احساس کیا کرتا ہے۔ تو جب وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمارے جسم کا ایک پارٹ ہیں، جب ان کو تکلیف ہے تو ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر آج ہمیں ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہے تو اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ کل ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا ہمارے اوپر ظلم اور تشدد کیا جائے گا تو ان کو ہماری تکلیف کا احساس ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب متحد ہو کر کے رہیں۔ سرکار کے فرمان کے مطابق ہم تمام مسلمان، خواہ وہ ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، ایران کے ہوں، افغانستان کے ہوں، فلسطین کے ہوں، جہاں کے بھی مسلمان ہوں، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور جسم کے کسی عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کیا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ مولا ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ ان کی جو بھی پروپیگنڈے ہیں، ان کی جو بھی سازشیں ہیں، ان کو تمام ان کی سازشوں میں ناکام و نامراد فرمائے۔